آداب عرض ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرکاری محکمہ جات میں تقررات کے لیے اردو میں بھی تحریری امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا جائے۔ اوقافی جائیدادوں کی بازیابی اور دیگر اقلیتی مسائل کو حل کرنے کا قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کیا مطالبہ۔ اقلیتوں کی بہبود کے لیے ٹی آر ایس حکومت جامع پروگرام کے تحت اقدامات میں مصروف۔ ریاستی حکومت اقلیت دوست حکومت، وزیر اعلیٰ KCR نے ایوان میں کیا دعویٰ۔ ساؤتھ زون کے 130 راؤڈی شیٹرز کو حراست میں لیتے ہوئے کی گئی کاؤنسلنگ۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون نے مجرمانہ سرگرمیات ترک کرنے کا دیا انتباہ۔ PD ایکٹ کے نفاذ کی دی گئی وارننگ۔ NIA کی ٹیم نے ISIS سے مبینہ روابط کے سلسلے میں پرانے شہر سے ایک اور نوجوان کو کیا گرفتار۔ 7 دن کی عدالتی تحویل۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کل مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ایوان اسمبلی میں سرکاری محکمہ جات میں تقررات کے لیے اردو میں بھی تحریری امتحانات منعقد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسمبلی میں اقلیتی بہبود سے متعلق مختصر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے مسلمانوں کی تعلیم، پسماندگی، تحفظات، روزگار، وقف اراضیات، اسکالرشپس اور کئی امور پر حکومت کو تجاویز اور مشورے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ اکبر الدین نے بتایا کہ کئی سال سے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی آئی ہے اور اب انصاف کی ضرورت ہے۔ ماضی کے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا اور ان حقائق کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وقف بورڈ اور دائرۃ المعارف عثمانیہ جو ہے دائرۃ المعارف عثمانیہ یونیورسٹی میں، وہ نظام کے دور سے ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے طور پہ کام کر رہی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج میں کہوں گا کہ اردو اکیڈمی کو مجلس نے اپنی جد و جہد سے قائم کروایا جب جلگم وینگل راؤ صاحب چیف منسٹر تھے۔ مائنورٹی کمیشن اور سیٹون کو بھی مجلس نے اپنے مطالبے پہ قائم کروایا جب اس وقت کے چیف منسٹر چنا ریڈی صاحب تھے۔ میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام بھی مجلس نے کروایا اور اس وقت کے چیف منسٹر انجیا صاحب تھے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام بھی مجلس کی نمائندگی پر ہوا جبکہ چیف منسٹر ناجن اللہ بھاسکر راؤ صاحب تھے۔ CEDM اینڈ مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ میں قائم کروایا مجلس اتحاد المسلمین نے اور اس وقت کے چیف منسٹر وجے بھاسکر ریڈی صاحب تھے۔ مائنورٹی ویلفیئر کمشنریٹ، اسٹیٹ حج کمیٹی، وقف سروے کمشنر آف وقف، لیجسلیچر کمیٹی آن مائنورٹی ویلفیئر کو بھی مجلس نے قائم کروایا جبکہ چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو صاحب تھے۔ حج ہاؤس بھی تعمیر کروایا۔ اسحاق مدنی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے جو پیسہ آیا تھا، جو ہندوجا کو پاور پلانٹ کے لیے زمین دی گئی، ان پیسوں کے عوض میں ہمارے ہی مطالبے پر مجلس اتحاد المسلمین کے حج ہاؤس تعمیر ہوا۔ اس وقت کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو صاحب تھے۔ اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں کہ جب راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے، مجلس اتحاد المسلمین کی ہی جدوجہد اور مطالبے کا نتیجہ تھا اس ایوان اسمبلی میں ہم نے احتجاج کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کو ریاست آندھرا پردیش میں حاصل ہوا۔
جو ریاست تلنگانہ بننے کے بعد بھی آج بھی 4% تحفظات جاری ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مائنورٹیز کے بجٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ 94 اور 95 میں ضرور 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ابھی میرے قابل دوست جیون ریڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ مؤذن اور اماموں کے تنخواہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہی مطالبہ تھا کہ مؤذن اور اماموں کو پیسہ دیا جائے، اور اس کے بعد میں ہماری ایک پالیسی اور پروگرام یہ رہتا ہے کہ ایک اسکیم کا آغاز پہلے کر دیا جائے، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، لیکن اسکیم کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور آج ہو جائے گا تو مجلس اپنی جدوجہد کے ذریعے اس 1 روپیے کو 1 لاکھ تک پہنچائے گی۔ ہم یہ سوچ کر کام کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ 94 اور 95 میں 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن 2014 میں آندھرا پردیش جب تھا، 2014 میں متحدہ آندھرا پردیش کا آخری بجٹ جب پیش ہوا تو اس وقت اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا بجٹ میں یاد دلانا چاہوں گا کانگریس کو کہ وہ 1000 کروڑ روپیہ تھا۔ تو آپ بتائیے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے 1000 کروڑ تک لانے میں، اور وہ 1000 کروڑ پر جب آیا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو اسکالرشپ دی جاتی تھی SC STs اور BCs کو، مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں آج بھی اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، راجشیکھر ریڈی صاحب وہاں بیٹھے تھے اور میں جب ساری تفصیل پیش کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمان کو پری میٹرک اسکالرشپ کتنی ہے، پوسٹ میٹرک کتنی ہے، SC ST کو کتنی ہے، تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اکبر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ اتنا کم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جدوجہد تھی کہ میں بہت کم پوڈیم تک آتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں پوڈیم تک آ کر کہنے لگا کہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی گجرات کی ہے۔ تو راجشیکھر ریڈی صاحب نے اعتراض کیا اور کہا اکبر صاحب اتنے سخت الفاظ کہ مجھے آپ مودی سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر نہیں تو پھر اعلان کریے کہ آج آپ مسلمانوں کو بھی پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، SC STs اور BCs کے برابر دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً اعلان کیا، اور وہی اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 70 سال کی ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں مسلمان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو، ہر زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی۔ 70 برس کے اس طویل سفر میں ہم نے اپنے ایوان شاہی کو لٹتا ہوا دیکھا، ہم نے اپنی کھیتیوں کو اجڑتا ہوا دیکھا، ہم نے اپنے محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے ہماری عصمتوں و آبروؤں کو لٹتا ہوا دیکھا۔ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی تھی، لیکن ہماری جدوجہد تھی مجلس کی ایوان اسمبلی میں کہ ہم نے اس ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کی ایک جمہوری جدوجہد کا آغاز کیا، اور اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین چاہے کوئی بھی حکمراں ہو اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھتی ہے اور ان مسائل کو حل کرتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین اور میرے مطالبے پر میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ فقیر ملا اوقافی جائیداد ہے 250 ایکڑ۔ میں چیف منسٹر صاحب سے مسلسل مل کر کہتا تھا، اس ایوان میں بھی کہا میں نے کہ چیف منسٹر صاحب پرانے شہر کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اب جو ہو گیا ہے وہ قبرستان کا مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا بھی ہے، کرسچنز کیا ہے، ہر مذہب کا ہے۔ تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ پرانے شہر میں فقیر ملا کی جو درگاہ کی زمین ہے 250، اس میں سے 50 ایکڑ خالی ہے، وہ زمین دے دیجئے۔ تو چیف منسٹر صاحب، اور میں شکریہ ادا کروں گا KT راما راؤ صاحب کا، ان دونوں نے مل کر رنگا ریڈی کلیکٹر سے بات کر 34 ایکڑ زمین پرانے شہر کے لوگ جو
मरते हैं उनके तदफीन के लिए हवाले किया गया और आज हम उसको डेवलप करेंगे और 34 एकड़ अब मिले हैं और भी मिलेंगे तो जुमला 50 एकड़ आराजी हासिल होगी मुसलमानों के खबरस्तान के लिए पुराने शहर में। यह बहुत बड़ा काम है, कारनामा है जो इसमें चीफ मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट में उसको जगह नहीं दी गई इन ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से। मैं मुबारकबादी देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को। उसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि बहुत बड़ा काम जो हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब के जरिए, और तारीख कभी भी इस ऐलान और इस काम को फरामोश नहीं करेगी, और जब कभी भी मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ेगा तो मुसलमान जरूर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को याद रखेंगे और यह कहेंगे कि इतना बड़ा काम किया कि मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ऑन पार विद SC/ST ट्रीट करने के अहकामात को जारी किया। यह कोई मामूली काम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ऑन पार विद SC/ST ट्रीट किया जाता है। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पे यह किया जा रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चंद्रशेखर राव साहब का। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली में अक़लियती बहबूद पर मुख्तसर मबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत किसी भी हाल में 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को फराहम करेगी, और बताया कि अगर मरकज़ी हुकूमत इसको रोकने की कोशिश करती है तो हुकूमत अदालत से रुजू होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली में महकमे अक़लियती बहबूद के मसाइल पर मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत किसी भी हाल में 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को तमिलनाडु के तर्ज पर फराहम करेगी, क्योंकि मुल्क का कानून हर किसी के लिए एक ही होता है और दस्तूर भी यही कहता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अगर इसको रोकने की कोशिश करेगी तो रियासती हुकूमत अदालत से रुजू होगी। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के तमाम आइमा और मौज़निन को जो 1000 रुपये दिए जा रहे हैं उसमें इजाफा करते हुए 1500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी SC/ST की तर्ज पर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अक़लियतों की सब्सिडी की रकम में भी इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने बयान में कई एक उर्दू अशार भी पढ़े। उन्होंने कहा कि जिस तरह अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना हर किसी के लिए होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि रियासत के हर फर्द के लिए सुनहरा तेलंगाना होना चाहिए। इसके लिए हुकूमत कई एक इक़दामात कर रही है। उन्होंने रियासत के तमाम 31 अजला बशमुल जिले खम्मम में उर्दू को दूसरी जबान करार देने का ऐलान करते हुए कहा कि उर्दू एक शीरी जबान है। अभी थोड़ा ताकत बढ़ना है हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, थोड़ा स्टाफ बढ़ाया है मैंने, एक 80 पोस्ट नया सैंक्शन दिए। अब माइनॉरिटी पॉलिसी पे दूसरे चीजों पे अवकाफी जायदाद जमीन पे रामचंद्र रेड्डी साहब भी बोले, सो भी बोले, हर मेंबर बोले, जीवन रेड्डी साहब भी बोले, करीमनगर का एक मिसाल भी दिए। जरूरी है ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुराने जागीरदार मक्तदारों का इनायत है कि उन्होंने जो हमारे को फराम किया, जो जमीन दिया, वक्फ कर दिया, बहुत ही अच्छा जायदाद हमारे पास है। जो गया हुसैनी शाह का आप जिक्र करें, उस पर मैं भी लड़ा, हम लोग भी लड़े, कोर्ट में गए। मैं आपको वायदा करता हूं तहे दिल से, जो जमीन अलाट किया गया, जो IT कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, जो खाली जमीन है 100% उसे औकाफ वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं कमेटी डालूंगा जल्द से जल्द, हमारे मुसलमान MLAs और जो मुस्लिम दोस्त MLAs है उनके जरिए एक हाउस कमेटी डाल लेते हैं, बिल्कुल उसका छानबीन करके खाली जितना भी जमीन है हुसैनी शाह वाली दरगाह का 100% वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे। और आप बड़ा फेरिस्त पढ़े, नलगोंडा में क्या है, फलाना जगह क्या है, फलाना जगह क्या है, हैदराबाद सिटी शहर के अतराफ में क्या है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वो फेरिस्त मुझे भेज दीजिए। 100% अगर वो जमीन काली है या इंक्रोज्ड है तो उसको बिल्कुल वापस लिया जाएगा, महफूज भी किया जाएगा। और एक बात भी मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगले जो हमारे बजट सेशन चलेगा, एक कानून, एक बिल लाएंगे, हमारे वक्फ बोर्ड को
जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मैजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूं. రామచంద్ర సాబ్ भी डिमांड करे उसका. वक्फ बोर्ड जुडिशियल पवर ఇవ్వాలన్నారు. తప్పకుండా ఇద్దాం. ఈ సభల్ని మనం కానూన్ పాస్ చేద్దాం. एडवोकेट जनरल साहब को मैं बोलता हूं, आप खुद बैठ के वो कानून बनवाइए, आप लोग बैठ के उसको हम अमलावरी करेंगे. थ्रू यू सर, आई एश्योर all my Muslim brothers and sisters of Telangana that Telangana government is keen for the development of the Muslim community of Telangana. 100% मायूसी छोड़ दो, आपके साथ तेलंगाना सरकार है, बिल्कुल आप तरक्की होना चाहिए. खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो इस हिसाब से बिल्कुल अपने आप में हिम्मत रखिए, मायूसी छोड़ दीजिए और आगे बढ़ के एक सुनहरा तेलंगाना बनाने में आप भी भागीदार हिस्सेदार बनिए. बिल्कुल सरकार आपके साथ रहेगी. इतना कहते हुए मैं रुखसत होता हूं सर. साउदर्न पुलिस ने सतवा पुलिस स्टेशन हदूद से तकरीबन 130 रॉडी शीटर्स को हिरासत में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की. तफसीलात के मुताबिक गैंगस्टर अयूब खान के 6 साथियों के खिलाफ भी केसेस दर्ज किए गए हैं. डीएसपी साउथ वी सत्या नारायणा ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें इंतबाह दिया कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस न रहें. बसूरत दीगर उनके खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया जाएगा. 12 टू व्हीलर्स और 7 4 व्हीलर्स को भी जब्त किया गया. वादे है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि साउथ जोन से कुछ रॉडी शीटर्स गाड़ियों में फिरते हुए आवाम में सरासीमगी फैला रहे हैं. इसको कस्टडी में लेकर इसका एसोसिएट मेंबर्स का डिटेल्स, इसका एक्टिविटीज ये पूरा मालूम होने के बाद राउडिज्म किसी रूप से कोई लैंड ग्रैबिंग हो, औरतों के हमला हो ऊपर, और फैमिली सेटलमेंट्स, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, लैंड सेटलमेंट्स, जो किसी रूप से राउडिज्म नहीं होने के लिए तमाम लोगों का, कॉमन पब्लिक को किसी रूप से ये राउडिज्म का इफेक्ट नहीं होने के लिए हम 100% कमिटेड से ये राउडिज्म के ऊपर चल रहा है. कुछ राउडीज 4 व्हीलर्स में, कार्स में फिर रहा है, कुछ गैंग्स लेकर, ये भी मना है. सो रात से 15 टीम्स 130 राउडियों को पकड़कर एक जाम्बिया 7 4 व्हीलर्स सीज कर दिया उन लोगों से. हर एक राउडी क्या कर रहा है, तमाम लोगों को कोई परेशानी तकलीफ देने के लिए कोई स्ट्रैटेजी चालू कर रहा है. इसी मामला मालूम होने के लिए आज उनको सडनली एक ही टाइम में रेडिंग करके उनको पकड़ लिया. हम काउंसलिंग के बुलाए नहीं, हमारा लोग टीम्स जाके पकड़ के सर्चिंग करके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकाल दिया. और ये हर एक राउडी शीटर्स का 3 महीने से वो सेल फोन का मूवमेंट, ट्रैकिंग मूवमेंट भी हम मालूम हो रहा है. इसीलिए वो कैसे कैसे घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या इशू. सो हर एक इशू को वो मैपिंग कर रहा हूँ. तो मैपिंग में वो क्या कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी कर रहा है, वो हमको मालूम हो जाएगा. अयूब खान एसोसिएट्स हो, अपोजिट वाला एसोसिएट्स हो, मुर्तजा पहलवान, बबलू पहलवान, कोई पहलवान, और किसी रूप से राउडिज्म नहीं होने के लिए हम 100% एक्शन का हम ले रहा है. सो कोई आदमी राउडी से कोई तकलीफ हो जाएगा तो हम डायरेक्ट फोन कर सकता है किसी ऑफिसर से, हम तुरंत एक्शन ले लेंगे. पुराना शहर में राउडिज्म को, किसी रूप से राउडिज्म को कोई प्लेस नहीं मिलता. सर, जिसके पास हथियार मिला उनको आर्म्स एक्ट बुक करेंगे? जरूर आर्म्स एक्ट बुक करेंगे, क्योंकि एक मर्डर केस में शामिल था पड़ा है पहाड़ी शरीफ में. एक सालम आदमी को मार दिया. ये सालम अयूब खान का एसोसिएट है. सो अयूब खान आया, उसका एसोसिएट उनको मारने के लिए कोशिश कर रहा है. डर से ये जाम्बिया रख दिया ऐसा बोल रहा है, लेकिन किसी रूप से वो जाम्बिया नहीं रखना चाहिए. तो उनको ऊपर आर्म्स एक्ट रखा के उन रिमांड भेजेंगे. अयूब खान हो, अपोजिट हो, किसी रूप से हमारा पूरा 100% सर्विलेंस कंटिन्यू हो जाएगा. पीडी एक्ट लगाने के लिए हम पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया.
قومی تحقیقاتی ادارے NIA کی جانب سے ISIS سے مبینہ روابط کے سلسلے میں پرانے شہر زہرا نگر میرالم منڈی کے ساکن محمد عرفان عرف ابو جعفر عرف افو کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد عرفان پر الزام ہے کہ انہوں نے جون 2016 میں گرفتار شدہ نوجوانوں کے ہمراہ کی گئی سازش میں وہ شامل رہے ہیں۔ NIA نے محمد عرفان کو خصوصی عدالت میں پیش کیا، جہاں انہیں 7 دن کے لیے تحویل میں دے دیا گیا۔ واضح ہے کہ ماہ جون 2016 میں حیدرآباد کے پرانے شہر سے کچھ نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ بانی تلگو دیشم سابق وزیر اعلیٰ NT راما راؤ کو ان کی 21ویں برسی کے موقع پر پارٹی قائدین، کارکنوں اور افراد خاندان کی جانب سے خراج پیش کیا گیا۔ NTR کی سمادھی واقع NTR گھاٹ اور رسول پورہ میں واقع NTR کے مجسمے پر پارٹی قائدین نے پھول مالا پیش کی۔ اس موقع پر NT راما راؤ کی خدمات کو خراج پیش کیا گیا۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ پھر سوائن فلو کے مریضوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں کے دوران سوائن فلو سے حیدرآباد میں 2 افراد فوت ہوئے تھے۔ گاندھی ہاسپٹل میں ایک خاتون فوت ہوئی، جبکہ ہاسپٹل میں مریضوں کی بڑی تعداد کو دیکھا گیا ہے جو سوائن فلو سے متاثر بتائے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سوائن فلو کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رامچندر پورم علاقے میں بس کے پہیے کی زد میں آ کر ایک طالب علم فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سائی چرن نامی طالب علم مدینہ گڑا میں واقع کالج جا رہا تھا اور بس میں سوار ہونے کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ سائی چرن کی موت مقام واقع پر ہی ہو گئی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا اور متعلقہ پولیس نے ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ آج دیکھتے ہیں بریک کے بعد کی خبریں۔ تلنگانہ اسمبلی میں 0 اوور کے تحت مجلس فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بات کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حیدرآباد کی تاریخی عمارتوں کا تحفظ کرے اور گنبدان قطب شاہی کے قریب جو نائٹ بازار کا قیام عمل میں لایا جائے۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے خلیق گولکنڈہ، لنگر ہاؤس اور دیگر علاقے جات میں ملٹری علاقے کے سلسلے میں شاہراہوں کے تعمیری کام پر حکومت کی توجہ دہانی کروائی۔ تلنگانہ اسمبلی میں وقفہ صفر کے تحت مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ حیدرآباد کے تاریخی مقامات کا تحفظ کرے اور گنبدان قطب شاہی کے پاس نائٹ بازار کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ آڈیٹوریم کا قیام عمل میں لاتے ہوئے وہاں پر محکمہ دفاع کی جو اراضی ہے اسے حاصل کرتے ہوئے انہیں متبادل اراضی فراہم کی جائے۔ اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ چار مینار اور دیگر مقامات کو دیکھنے کے لیے روزانہ 8000 سے زائد سیاح آتے ہیں، لہٰذا سیاحوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بھی وقفہ صفر کے تحت بات کرتے ہوئے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ قلعہ گولکنڈہ، لنگر ہاؤس اور دیگر مقامات جو محکمہ دفاع کے تحت آتے ہیں وہاں کی شاہراہوں کی تعمیر کے لیے محکمہ دفاع سے تعاون حاصل کرے۔ میں آپ کے ذریعے حکومت سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں کئی پرانے عمارتیں ہیں اور ہیریٹیج کے سٹرکچرز ہے اور جس میں چار مینار ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہے، اسی طریقے سے قطب شاہی ٹومز بھی ہے جو پورے ہندوستان میں یا حیدرآباد میں بھی اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قطب شاہی ٹومز کے جو ڈومز ہے وہ ڈومز ایک ایک مینار اس کا تاج محل کے ڈوم کے برابر ہے۔ تو ویسے وہاں پہ پورے قطب شاہی رولرز کے جو وہاں پہ ان کے مدفن ہے تو کئی ٹومز ہیں وہاں پہ، اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے۔
So I would like to take an opportunity and thank His Excellency the Aga Khan and the Aga Khan Foundation for taking up the restoration work of Qutub Shahi tombs. Sir, with that, I would like to make a small request to the government is that Aga Khan Foundation wants to occupy the space of the garden and provide an auditorium type for some functions and also a space for parking. Sir, my humble request and submission is that, sir, the other side of the tombs, the other side opposite to the garden of the road, there is a defense land which is available. I request the state government to make a request to the government of India to kindly exchange this land, and the state government can allot the same extent of land elsewhere to the defense, so that we can take that land and develop that land for car parking and also for the auditorium, and more good infrastructure can be created. اور اگر یہ کریں گے صاحب, اس کے ذریعے ہمارے پاس ٹورسٹ آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ بھی کہوں گا کہ ٹوم سے گولکنڈا فورٹ کو جانے کے لیے ایک لنک روڈ ہے, وہاں پہ کچھ چھوٹے موٹے گھر بنے ہوئے ہیں, ان گھروں کو بھی ایکوائر کریے, اور جو گھر والے وہاں پہ اپنے گھر بنائے ہیں ان کو آلٹرنیٹ سائٹ پرووائڈ کر اگر وہاں پہ ایک نائٹ بازار یا لاڑ بازار کے ویسا بازار بنائیں گے اور وہ ٹومز کو ڈیولپ کریں گے تو ٹوریزم ہمارا ہوگا. کیونکہ ایوری سنڈے صاحب چار مینار دیکھنے کے لیے 8 سے 10 ہزار لوگ آتے ہیں, اور یہ سنکرانتی فیسٹیول میں تو 20,000 ٹورسٹ حیدرآباد کو آئے تھے صاحب. لیکن بیسک فیسلٹیز نہیں ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ٹوریزم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اسٹیٹ کے ریونیوز کو انکریز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ میونسپل ایڈمنسٹریشن صاحب, منسٹر, اگر ایک میٹنگ بلاتے ہیں اس تعلق سے تو ہم اس میٹنگ میں جا کر اور کس طریقے سے اچھا ٹوریزم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیونکہ حیدرآباد کی سب سے پہلی مسجد بھی ہے, ایک کالا چار مینار بھی اولڈ سٹی میں ہے, پائیگا ٹومز بھی ہے. تو یہ ٹورسٹ کے یہ سپاٹس کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طریقے سے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک الگ میٹنگ اگر منسٹر صاحب بلاتے ہیں تو ہم سب اپنے تجاویز دیں گے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا صاحب. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ గారు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఏదైతే చార్మినార్ కానివ్వండి, కుతుబ్ షాహీ టూమ్స్ కానివ్వండి, పైగా కానివ్వండి, ఇవన్నీ హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పరిధిలో ఉన్నటువంటి కాబట్టి తప్పకుండా మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారితోని ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా మాట్లాడి తప్పకుండా ఒక మీటింగ్ అయితే కంపల్సరీగా మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర ఈ పర్పస్ లో. स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूं, जो शहर हैदराबाद के अंदर चंद मकामात पर जो मिलिट्री की हुदूद है, मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स है, जैसा कि मेरे हलके के अंदर गोलकुंडा और लंगर हाउस और दीगर इलाकों में जो साबिक़ा में भी मैं इसी ऐवान के अंदर यहाँ के जो जिम्मेदार है उनको भी इत्तला दिया था, मगर जिसके बाद कोई किस्म का वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया गया. मगर फिर आपके ज़रिए मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, पिछले 7 महीने से फिर लगातार आर्मी के जो लंगर हाउस करने के लिए पाबंदी आयद की जा रही है, और साथ ही साथ वहाँ के जो रोड्स है इलाकों में आने के लिए, जैसा कि मोहम्मद इलान, गोलकुंडा, लंगर हाउस, दीगर इलाकों के अंदर यूसुफ टेकरी, वहाँ के रोड्स को भी बंद किया जा रहा है. और बंद तो बंद, वहाँ पर जो आने जाने वालों के ऊपर कई किस्म के इल्जामात लगाते हुए पुलिस के ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया जा रहा है. मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, और मैं इससे पहले भी आपके सामने नुमाइंदगी किया था, मगर फिर आपके सामने नुमाइंदगी कर रहा हूँ. मिनिस्टर అధ్యక్ష, గౌరవ కార్వాన్ శాసనసభ్యులు ఏదైతే లంగర్ హౌస్ ఆర్మీ ఏరియాలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష, నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में रेजिडेंशियल स्कूल पर बयान दिया.
انہوں نے بتایا کہ حکومت تمام معاشی طور پر پسماندہ طالبات کا داخلہ خاص کر ریزیڈنشل اسکولز میں مفت تعلیم کے ذریعے کروانا چاہتی ہے اور اقلیتوں کے لیے 200 ریزیڈنشل اسکول کو منظوری دی گئی ہے، تاہم 71 اسکولز تاحال قائم کیے گئے ہیں اور ان میں تعلیم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اسمبلی میں ریزیڈنشل اسکولز پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی TRS حکومت تمام معاشی طور پر پسماندہ طبقات، چاہے ان کا تعلق اقلیتوں سے ہو، SC ST سے ہو یا BC طبقے سے ہو، KG تا PG تک مفت تعلیم دینے کے اقدامات کر رہی ہے اور اقلیتوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے حکومت نے 200 ریزیڈنشل اسکولز کو منظوری دی ہے، جس میں سے 71 اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جبکہ مابقی اسکولز کا بھی آئندہ تعلیمی سال تک آغاز کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ SC کے لیے 50 ریزیڈنشل اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کا یہ منصوبہ ہے کہ ریاست کا کوئی بھی بچہ ان پڑھ نہ رہے بلکہ تعلیم حاصل کرے، اور اسی منصوبے کے تحت ریاست کے ہر طبقے اور ہر فرد کی تعلیم پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران کانگریس اراکین کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ معاشی طور پر پسماندہ افراد کو جو بینک لنک اسکیم کے ذریعے قرض فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے لیے مختص 550 کروڑ روپے تمام کے تمام 31 مارچ تک خرچ کیے جائیں گے۔ علاوہ ریاستی وزیر فائنانس راجندر نے بتایا کہ کانگریس کے 10 سالہ دور میں 352 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ 2.5 سال میں TRS نے 1402 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران کانگریس اراکین اسمبلی جانا ریڈی اور چنا ریڈی کے علاوہ دیگر کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بتایا کہ معاشی طور پر پسماندہ افراد SC ST مائنارٹی کو بینک لنک کے خرچات کی فراہمی کے لیے حکومت نے 550 کروڑ روپے جو مختص کیے ہیں وہ تمام 31 مارچ تک خرچ کر دیے جائیں گے۔ قبل ازیں وزیر فائنانس راجندر نے بتایا کہ کانگریس کے 10 سالہ دور اقتدار میں اس اسکیم کے تحت صرف 392 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے، جبکہ TRS نے اپنے 2.5 سالہ دور اقتدار میں 1402 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ کانگریس رکن اسمبلی چنا ریڈی نے اس بات کا سوال کیا کہ بینک لنک قرضات کے لیے جاریہ سال کتنی درخواستیں وصول ہوئی ہیں اور کتنی درخواستوں کو منظوری دی گئی ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ نائب وزیر تلنگانہ کے سری ہری نے تلنگانہ اسمبلی میں بتایا کہ ومشی چندر کی فوٹو تیلگو اخبار میں چھاپی گئی ہے اور PD ایکٹ نافذ ہونے کی خبر دیکھی گئی ہے۔ اس پر برہم ہوتے ہوئے رکن اسمبلی ومشی چندر ریڈی نے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ ایوان کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ تیلگو اخبار میں غلطی سے ان کی تصویر شائع کی گئی ہے، جبکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ఏమాత్రం సంబంధం లేనటువంటి అంశము ఏదో యాక్ట్ ఏందో కూడా తెలియదు అధ్యక్ష, ఏదో PD యాక్ట్ లో మీ పేరు వచ్చింది, అది చూసుకోండి అనే మాట చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। నిజంగా ఇంత అనుభవం ఉన్నటువంటి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అధ్యక్ష, నేను మిమ్మల్ని కోరేది వారిని గౌరవిస్తూ వారు మాట్లాడినటువంటి పదాలన్నింటినీ కూడా ఉపసంహరించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష। اپنے ملک کی معلومات کے بارے میں ترتیب دیے گئے لیکچر نو یور نیشن کی پیشکش جاری ہے۔ پروفیسر محمد مسعود احمد کی جانب سے نو یور نیشن کا لیکچر کا اہتمام مختلف مقامات پر کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر محمد مسعود احمد کی جانب سے لیکچر سیریز نو یور نیشن کا اہتمام مختلف تعلیمی اداروں میں کیا جا رہا ہے۔
اس سلسلے کے تحت بہادرپورہ میں واقع ایک تعلیمی ادارے میں 35ویں لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس لیکچر کے دوران پروفیسر محمد مسعود احمد نے ملک کی معاشی، اقتصادی اور دیگر حالات پر تفصیلی طور پر طلباء و طالبات کو واقف کروایا۔ اس موقع پر پرنسپل محمد میر معظم علی، اسکول چیئرمین میر زاہد علی کے علاوہ NRI ڈاکٹر سعید ہارون اور اساتذہ اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ 2 days because of traveling. 5 days it is more or less compulsion. 1 hour walking and 1 hour swimming. 2 hours I stay. And the remaining 22 hours, I think last month one competition I went for the cycling competition for 70 kilometers. You have to go to from here to Bhongir. Anybody is there from here Bhongir? You know Bhongir? Okay. And then there was some competition on 30th October. I did it. It's called triathlon. Triathlon in English it is called 3: cycling, swimming, and walking. So there was a 1.5 kilometer swimming, 40 kilometers cycling, and 10 kilometer running. That we are supposed to do in 7 hours. I did it. روڈ سیفٹی ویک کے سلسلے کے تحت ACP چار مینار ڈویژن کی جانب سے ایک پروگرام کا اہتمام سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ ACP چار مینار ٹریفک ڈویژن کی جانب سے روڈ سیفٹی 28ویں ویک کے تحت سالار جنگ میوزیم میں آڈیٹوریم میں واقع ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف قسم سے یہ بتایا گیا کہ حادثات کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اس موقع پر ACP ٹریفک ڈویژن چار مینار بھدریشور کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ ధరించాలా, కంపల్సరీ సీట్ బెల్ట్ ధరించాలా, దయచేసి డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయకూడదు, అట్లాగే సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ కూడా చేయకూడదు, అట్లాగే మైనర్స్ కూడా చాలా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ మైనర్స్ కూడా డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు, అలాగే ఎవరైతే లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా తప్పకుండా లైసెన్స్ తీసుకోవాలి। ఈ విధంగా మేము అన్ని ఈ వారోత్సవాల్లో భాగంగా స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఆటో డ్రైవర్స్కు, బస్ డ్రైవర్స్కు میرچل کے علاقے ایودھیا نگر میں واقع ایک سڑک حادثے میں تقریباً ایک نوجوان ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چندر پرکاش 35 سالہ نوجوان کی موت واقع ہوئی جبکہ دیگر 2 افراد کو زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کیا گیا۔ 3 افراد ایک ہی بائک پر سوار سفر کر رہے تھے کہ کانکریٹ ریڈی مکس نے انہیں ٹکر دے دی۔ میرچل پولیس نے اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی جبکہ نعش و بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا گیا۔ زخمی نوجوانوں کی شناخت PVSN راجو اور گووند راجو کی حیثیت سے کی گئی جو سائی بابا نگر جیڑی مٹلا کے ساکن بتائے گئے۔ کمیونٹی اپریزل سال 2016 کے تحت سالانہ رپورٹ پیش کرنے کی غرض سے سلطان بازار میں واقع ایک ادارے میں پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ DCP زون ڈاکٹر وی رویندر کے علاوہ ACP سلطان بازار ڈویژن جی چکرورتی اور متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر ممتا گپتا نے اس پروگرام میں شرکت کی جبکہ اس پروگرام میں سالانہ رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ سرکاری محکمہ جات میں تقررات کے لیے اردو میں بھی تحریری امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا جائے، اوقافی جائیدادوں کی بازیابی اور دیگر اقلیتی مسائل کو حل کرنے کا قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کیا مطالبہ۔
اقلیتوں کی بہبود کے لیے TRS حکومت جامع پروگرام کے تحت اقدامات میں مصروف، ریاستی حکومت اقلیت دوست حکومت، وزیر اعلیٰ KCR نے ایوان میں کیا دعویٰ۔ ساؤتھ زون کے 130 راڈی شیٹرز کو حراست میں لیتے ہوئے کی گئی کاؤنسلنگ، DCP ساؤتھ زون نے مجرمانہ سرگرمیاں ترک کرنے کا دیا انتباہ، PD ایکٹ کے نفاذ کی دی گئی وارننگ۔ NIA کی ٹیم نے ISIS سے مبینہ روابط کے سلسلے میں پرانے شہر سے ایک اور نوجوان کو کیا گرفتار، 7 دن کی عدالتی تحویل۔ اسی کے ساتھ روبرو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبرو نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔